اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 11 سورہ انعام. جلدی ترجمہ کر دیتا ہوں. کہاں سے ہے؟ قل سیروا فی الارض فانظروا انظروا، کہہ دو ان کے لیے چلو زمین میں پھر دیکھو کیسے ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے. کس کو جھٹلانے والے ہیں؟ رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں. انجام سے مطلب کیا ہے؟ من ہلاکہم، یعنی ان کا ہلاک ہونا. من بیانیہ بالعذاب، عذاب کے ذریعے. لتعتبروا، دیکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم عبرت حاصل کرو گے. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہلاکت کے واقعات کو پڑھنا چاہیے اور ان مقامات کو دیکھنا بھی چاہیے. قل، کہہ دو لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے، کس ذات کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. قل للہ، پھر کہہ دو اللہ ہی کے لیے ہے. مطلب کیا ہے؟ ان لم یقولوہ، اگر اس کا وہ جواب نہیں دیں گے، سوال کا جواب نہیں دیں گے تو آپ خود کہو اللہ کے لیے. لا جواب غیرہ، اس کے علاوہ کوئی جواب ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہوگا. کتب قضا، لکھا ہے اس نے، یعنی فیصلہ کر دیا اس نے اپنے نفس پر رحمت کا، یعنی وہ پروردگار اپنے نفس پر رحمت کا فیصلہ کیا ہے. فضلا منہ، فضل کے طور پر اس کی جانب سے، یعنی اس پر کوئی لازم نہیں ہے بس، بلکہ اس نے رحمت اپنے اوپر جو لکھ لی ہے بطور فضل کے ہے. وفی تلطف فی دعائہم الی الایمان، اور اس میں نرمی ہے ان کے لیے ایمان کی طرف دعوت دینے میں. جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کو ایمان کی طرف دعوت دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو ان کے سامنے سنانا ہے. لیجمعنکم، ضرور وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف، یعنی قیامت کے دن. لیجازیکم باعمالکم، تاکہ وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے. لا ریب شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا، جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا. کیسے نقصان کیا؟ بتعریضھا للعذاب، اس کو عذاب کے لیے پیش کرنے کی وجہ سے. برے کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نفس عذاب کی طرف آ جاتا ہے. تو گویا کہ اپنے نفس کو عذاب کی طرف پیش کر کے انہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا. وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. یہ مبتدا ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اس کی خبر ہے، خبر فهم لا یؤمنون. وله تعالی ما سکن حل فی اللیل والنہار، اور اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی پروردگار کے لیے ہے جو کچھ سکنا ٹھہرتا ہے رات میں اور دن میں. سکنا یسکن کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنا. ٹھہرنا بول کر کیا مراد ہے یہاں پہ؟ مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں حل، جو کچھ حلول کرتا ہے، جو کچھ حلول کرتا ہے. حلول کرتا ہے مطلب ٹھہری ہوئی چیز ہی نہیں، چاہے وہ ٹھہرنے والی ہو چاہے حرکت کرنے والی ہو. تو سکانہ بول کر حلہ مراد ہے. رات میں اور دن میں، مطلب تمام چیزیں، جتنی چیزیں ہوتی ہونے والی رات میں ہوتی ہیں یا دن میں ہوتی ہیں. یہ دونوں وقتوں کے علاوہ تیسرا کوئی وقت تو ہے نہیں ایسا. ای کل شیء، ہر وہ چیز. فهو ربہ وخالقہ ومالکہ، کہ وہی اس کا رب ہے، اس کا خالق ہے اور اس کا مالک ہے. وهو السمیع، اور وہ سننے والا، لما یقال، جو کچھ کہا جاتا ہے، العلیم بما یفعل، اور جانتا ہے جو کچھ کیا جاتا ہے. تو سمیع کا تعلق اقوال سے ہے، علیم کا تعلق افعال سے ہے. بولو سمیع کا تعلق دونوں بھی اقوال سے افعال سے، یہ مفسر کا ماننا ہے. قل لہم، کہہ دو ان سے، اغیر اللہ یتخذ ولیا، کیا اللہ کے سوا میں بناؤں کسی ولی کو؟ ولی کو مطلب جس کی میں عبادت کروں. ولی سے مراد یہ ظاہری دوستی نہیں ہے، یعنی یہ کہ اپنا معبود، اپنا معبود. تو اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. فاطر بولتے ہیں ابتدائی پیدا کرنا. فطر افطر مانے پھاڑنا. فطر افطر مانے کیا ہے؟ پھاڑنا. صبح کے جو بالکل ابتدائی وقت ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فطور بولتے ہیں نا. ناشتے کو بھی کیا بولتے ہیں؟ فطور ہی بولتے ہیں. تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. مبدعہما، اسی وجہ سے انہوں ترجمہ کرتے ہیں اس کی مطلب یہ کہ اس کی ایجاد کرنے والا، ابتدا کرنے والا. اس سے پہلے بغیر کسی نمونے کے بنانے والے کو بولتے ہیں مبدع. بولیے. وہ یطعم، اور وہ رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے. یرزق، یعنی رزق دیتا ہے. ولا یطعم، اور نہیں کھلایا جاتا ہے. یرزق، رزق دیا جاتا ہے. لا، کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں معبود بناؤں؟ نہیں، یہ اس کا جواب یہاں ہے. لا، لا بالکل الگ ہے. یرزق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. جو سوال کیا گیا نا بھائی، اوپر سوال کیا گیا نہیں کیا گیا کہ اللہ کے سوا میں کسی کو معبود بناؤں، پھر اللہ کی صفتیں بیان کی گئی بیچ میں، پھر اس کے بعد کہا جا رہا نہیں، میں نہیں بنا سکتا. یہ مطلب ہے لا کا. الگ پڑھنا اس کو جنید میں، یرزقو کے بعد روک کے لا پڑھنا. خالی لا کا تعلق نہ آگے آیت سے نہ پیچھے سے، بس الگ ہے وہ. کیونکہ اوپر سوال آیا کیا میں اللہ کے سوا کسی کو معبود بناؤں؟ نہیں، یعنی میں نہیں بناؤں گا ایسا. قل، پھر آگے تعلق ہے. انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں
پہلا وہ شخص جو فرمانبردار ہو گیا للہ اللہ کا، للہ تعالی اللہ کا، یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسلم ہونے کا حکم دیا گیا؟ تو بولتے ہیں اس امت کے سب سے پہلے مسلم ہونے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس امت سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی اپنی امت کا سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ مسلم ہوتا ہے، یہ مطلب۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں من هذه الامت، اس امت میں سب سے پہلا فرمانبردار میں ہی ہوں۔ وقیل لی، اور مجھے کہا گیا لا تکونن من المشرکین، سمجھا گیا نا؟ نہ ہو جاؤ تم ہرگز مشرکین میں سے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی بعبادت غیرہ عذاب یوم عظیم، کہہ دو بے شک میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، اس کا تعلق آگے ہے۔ میں ڈرتا ہوں کا مفعول کون ہے؟ عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کیسے نافرمانی کروں؟ بعبادت غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے، تو میں بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھوں گا۔ بڑا دن کیوں کہا گیا اس کو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن بہت بڑا ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا عذاب کے اعتبار سے، وہ بڑا کے اعتبار سے عذاب کے اعتبار سے، یعنی بڑے عذاب کا دن ایسا۔ ہوا یوم القیامہ، کون سا ہے وہ؟ قیامت کا دن۔ من یصرف، جس سے ہٹا دیا گیا، جس سے ہٹا دیا گیا، مفعول کا صیغہ بالبناء للمفعول بولے تو مجہول کا صیغہ، صیغہ مجہول پڑھا گیا ہے، یعنی جس سے عذاب ہٹایا گیا، جس سے عذاب، تو وہ کہاں لوٹتی ہے ضمیر؟ عذاب کی طرف لوٹتی ہے، ای العذاب۔ وللفاعل ای اللہ، اور اگر فاعل پڑھیں اس کا من یصرف اگر پڑھیں تو جس کو ہٹا دے، جس کو ہٹا دے، اللہ، سمجھ میں آ گیا سب؟ اللہ یہاں پر والعائد محذوف، اور یہ ہے عائد لوٹنے والا جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ضمیر اس کی محذوف ہو جاتی ہے اس وقت میں، سمجھ میں آ گیا سب؟ آگے دیکھیے وعنہ یومئذ، وعنہ نہیں، عنہ ہے بس، وعنہ نہیں، محذوف ہے وہ، اور ضمیر محذوف ہے، لوٹنے والا کیا ہے ہو جاتا ہے اس وقت میں؟ محذوف ہو جاتا ہے۔ یومئذ، جس دن، اس سے جس دن، یعنی عذاب کو ہٹا دیا جائے اس سے جس دن، فقد رحمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس پر رحم کیا، یعنی جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ہٹا دے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ رحمہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہے، ای اراد له الخیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ وذالک الفوز المبین النجات الظاہرۃ، اور وہی کھلی کامیابی ہے۔ کھلی کامیابی کا مطلب ظاہری نجات ہے، پوری نجات ہے، بولے ایسا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍ، اور اگر تم کو پہنچا دے اللہ تعالیٰ کسی تکلیف، کوئی تکلیف، مسا یمسو، یمسسو ہوتا ہوا اصل میں، کیا ہوتا؟ کا تو خطاب کا ہے، مسا یمسو، تو مسیسا یمسسو، باب سمیع سے، مسیسا یمسسو، تو ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر ادغام بھی پڑھ سکتے ہیں، ادغام کے ساتھ بھی بغیر ادغام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یمسس، ان کی وجہ سے، شرطیہ آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ جزم آ گیا ہے، تو یمسس ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ یمسس کا اللہ، اگر پہنچا دے تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، بلائن، کیا ہے وہ؟ ذر تکلیف بولے تو کوئی بلا، جیسا کہ مرض ہے اور فقر ہے، فلا کاشف لہ، فلا کاشف یعنی رافع، کو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا، اٹھانے والا، کاشفہ بولے تو اٹھانے والا یا اٹھانے والا، لہو اس کو، اللہ مگر وہی، وہی یمسس کا، یہاں پہ وہی چاہے عبارت، اور اگر پہنچا دے تم کو کوئی خیر، صحت اور غنا، خیر سے مراد یا تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ تندرستی اور مالداری، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْهُ مَسُّكُمْ بِهِ، مَسُّكَ بِهِ، مَسَّكَ نہیں، مَسُّكَ بِهِ، اور اسی سے ہے تم کو پہنچانا اس کا، اور اسی سے ہے تم کو پہنچانا اس کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس قدرت رکھنے میں تم کو بھلائی یا برائی پہنچانے کی بھی قدرت ہے۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ رَدِّهِ عَنْكَ غَيْرُهُ، اور نہیں قدرت رکھتا ہے اس کے لوٹانے پر تم سے اس کے سوا کوئی بھی، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی اس جو ہے برائی کو یا اچھائی کو تم سے ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی ہے غلبے والا، قاہر بول کر یہاں پر قادر مراد ہے، الَّذِي لَا يُعْجِزُ شَيْءٌ، وہ قدرت والا کہ اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اسی کو بولتے ہیں غلبے والا، کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی۔ مستعلیاً فوق عبادی، اس کا تعلق آگے سے ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر بلند ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر بلند ہے۔
سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ فِي خَلْقِهِ الْخَبِيرُ بِبَوَاطِنِهِمْ كَظَوَاهِرِهِمْ، اور وہ حکمت والا ہے اپنی مخلوق میں، اور خبر رکھنے والا ہے ان کے باطنی چیزوں کو جیسا کہ ان کے ظاہری ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ مخلوق کے باطنی ظاہر بندوں کے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال آیا تھا۔ لوگ بولے تھے کہ آپ جو ہے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس پر کون گواہ ہے، جبکہ اہل کتاب تو آپ کا انکار کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا۔ اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جبکہ کہا ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ائتنا، لاؤ ہمارے پاس ان لوگوں کو جو آپ کے لیے نبوت کی گواہی دے۔ فإن أهل الكتاب انکروک، اہل کتاب تو آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ قل لهم، تو اللہ نے فرمایا ان سے، کہو ان سے، ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے زیادہ بڑی گواہی؟ یہ تمیز ہے محور عن المبتدا، مبتدا سے بدلی ہوئی ہے، یعنی مبتدا کی جگہ میں یہ تمیز استعمال ہوئی ہے۔ قل، آپ کہہ دو، اللہ ہی ہے، یعنی ان لم یقولوہ، اگر وہ لوگ جو ہے اس کا کوئی جواب نہ دیں، اس کا جواب نہ دیں، اللہ سے بڑی کون سی گواہی سب سے بڑی ہے، کون سی گواہی سب سے بڑی ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے۔ ہوا شہید بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، علی صدقی، میری سچائی پر، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف وحی کی گئی ہے اس قرآن کی، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، لِأُنذِرَكُمْ بولے تو تاکہ میں تم کو ڈراؤں، یا اہل مکہ بھی، اس کے ذریعے اے مکے والو، وَمَن بَلَغ، اور ان کو بھی جس کو یہ پہنچے، تم کو بھی ڈراؤں اور ان کو بھی یہ پہنچے، یعنی مکے والے نہیں، دور والے جہاں تک بھی قرآن پہنچے گا۔ یہ عطف ہے انذرکم میں جو کم ضمیر ہے نا اس کے پر، انذرکم میں کم ضمیر ہے اس پر، ای بلغہ القرآن، یعنی جس کو قرآن پہنچے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، ان سب کو میں ڈراؤں، یہی میری ذمہ داری ہے۔ اینکم لتشہدون ان مع اللہ الہ اخری، کیا تم ضرور گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے، یعنی کیا تم ایسی گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ استفہام انکاری، یعنی نہیں دینا چاہیے، یعنی نہیں دینا چاہیے، ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ استفہام انکار، قل لہم، کہہ دو ان سے، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے، ایسی میں کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دو وہ تو بس ایک معبود ہے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم، انما کا ترجمہ کر رہے ہیں حصر کا، وہ تو بس ایک معبود ہے، وہ تو ہے صرف ایک معبود۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مَعَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ، اور بے شک میں بری ہوں ان بتوں سے جس کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، پورا تفسیر کے ساتھ ترجمہ ایسا ہوتا، اور میں بری ہوں ان سے جو تم شریک کرتے ہو اس کے ساتھ بتوں میں سے، لفظ ترجمہ یہ ہے، اور میں ان بتوں سے بری ہوں جن کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جہاں تک اہل کتاب آپ پر یقین نہیں، آپ کی گواہی نہیں دیتے، بولا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب کو تو پکا معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اگر وہ گواہی نہیں دیتے ہیں تو بس ان کی دشمنی ہے، گواہی نہیں دیتے ہیں تو دشمنی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یعرفونہ، وہ ان کو پہچانتے ہیں، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسے؟ بنعتہ فی کتابہم، آپ کی صفت کے ذریعے جو ان کی کتاب میں ہے، آپ کی صفت جو ان کی کتاب میں ہے اس کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سمجھ میں آئے گا نا سب؟ بیٹوں کو پہچاننا کتنا آسان ہے آدمی کے لیے، بتا دیں اس کا پورا جسم باپ کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ الذین خسروا انفسہم منہم فہم لا یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے ان میں سے، تو وہی لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا نقصان نہیں کیا اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، لا چکے ہیں، اگرچہ کہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔